اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں آپ جب داخل ہو جائیں تو عظیم الشان دیدہ زیب اور خوبصورت عمارات کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یعنی آپ اوکھا لفظ میں بولا مبہوت رہ جائیں گے، حیران و ششدر رہ جائیں گے ان عمارات کو دیکھ کر، اور ان کے بنانے والوں کو دل ہی دل میں شاباش دیں گے آپ کہ یہ عمارات جو 150 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ گیا، نواب صبح صادق کے دور میں یہ تعمیرات کی گئی، اور آج تک تھوڑی سی اگر گورنمنٹ توجہ دے دیتی 40 سالہ اس سٹے کے دور میں جب یہ عمارات حکومت پاکستان کے قبضے میں تھیں تو یہ یقیناً آج بھی چمک دمک رہی ہوتی۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت یقیناً نواب سر صادق محمد خان عباسی، نواب بہاول عباسی اور نواب صبح صادق عباسی نے تعمیر اپنے خاص الخاص شاہی مہمانوں کے لیے کرائی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹب بھی پڑا ہے اسی دور کا، اور اس میں داخلے کے اور تو کئی راستے ہوں گے، لیکن میں یہ شروع والے راستے میں ہی سے ہی داخل ہو جاتا ہوں۔ اب یہ اس کا انٹری پوائنٹ دیکھیں آپ، اس دروازے میں داخل ہونے کا یہ اس طرف سے جو راستہ ہے یہ مین راستہ نہیں ہے، اور اس کی گلائی اور اس کی حیت بتا رہی ہے کہ یہاں یقیناً حفاظت کرنے والے گارڈ ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، اس کی چھت دیکھیں، اسی ہاں پھٹ دے۔ اب یہ جو اینٹیں پڑی ہیں یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں چھت میں استعمال ہوئی تھیں، چھت کی خوبصورتی کے لیے، لیکن اب یہ نیچے گری پڑی ہیں۔ اور یہ چھتوں میں استعمال ہونے والی اب ٹائل کی موٹائی، لمبائی، چوڑائی ملاحظہ فرمائیں، یعنی نیچے سے اگر کڑیاں کھسک بھی گئی ہیں تو وہ اینٹیں اسی کی طرح ٹھہری ہے جس طرح آج سے 150 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی ان کی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اچھا خاصا وسیع کمرہ ہے، لیکن بڑے خوبصورت طریقے سے تکونی شکل میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں بجلی کا نظام بھی موجود ہے، کیونکہ بجلی صادق گڑھ پیلس میں بوائلر اور جنریٹر لگا کر اپنی بنائی جاتی تھی، جس سے احمد پور شرقیہ کے بعض علاقوں میں اور ڈیرہ نواب صاحب میں بھی مہیا کیا جاتا تھا بجلی کی سہولت کو لوگوں کے لیے، اور یہاں محل میں خاص طور پر۔ اب یہ دیکھیں، یعنی اینٹ کی گونج آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں اللہ، یہ دیکھیں، یہ گھڑی ہوئی اینٹیں ہیں، یہ انتہائی خوبصورتی کے لیے یقیناً استعمال ہوئی ہوں گی۔ میں اس طرف سے اس عمارت میں داخل ہو گیا، لیکن میں آپ کو اس کے جو اصل راستے ہیں جہاں سے یقیناً وہ شخصیات داخل ہوتی ہوں گی، کیونکہ وہ جو دروازہ دکھائی دے رہا ہے وہ تو جو مجھے شک پڑتا ہے ملازمین کے لیے ہے اور نوکروں کے لیے، لیکن اس عمارت میں، اس خوبصورت ترین عمارت میں، یہ دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت گلائی کے ساتھ یہ تعمیر کی گئی ہے، اور یہ 2 منزلہ ہے، اور یہ باہرلی طرف اس کے ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے، اسی طرح کا برآمدہ یقیناً دوسری طرف بھی ہوگا، اور یہ اب اس کے نقش و نگار ختم تو نہیں ہو گئے، لیکن بہرحال اس حالت میں نہیں ہے کہ چمک دمک رہے ہوتے۔ البتہ وہ جو اوپر چھوٹی ایک پٹی سی لگی ہوئی ہے جس میں نیلے رنگ کی کشیدہ کاری کی گئی ہے، وہ ابھی تک چمک دمک رہی ہے۔ اور یہ پرنالہ دیکھیں، اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا لوہا اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ آج بھی اسی طرح ٹھہرا ہے یہ پرنالہ۔ اب یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے، اس میں کنڈا بھی لگا ہوا ہے، یقیناً یہاں پنکھا ہی لگتا ہوگا، یا اس دور میں کپڑے والے پنکھے بھی استعمال کیے جاتے تھے، گندی ٹانگنے دیا اتنے یا کھیس ٹانگنے دیا لکڑ دے دے ول چھکن واسطے نوکر یا نوکرانیاں ہوندے ہیں، اندے نال بڑی ٹھڈی ہوا لگدی ہوندی ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ پنکھے استعمال کیے ہوں،
इन खिड़कियों में जो इसकी जालियां थीं या रोशनदान थे सीमेंट के बने हुए, तमाम टूट कर नीचे गिर चुके हैं। नमूना इसका आप देख सकते हैं, ये देखें। अब ये इस इमारत में दाखिल होने की खिड़कियां बोला, और ये शीशे एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये गैर मुल्क से मंगवाए जाते थे ये शीशे, और यहां लकड़ी का काम करने वाले हैं और सारी जबानें जो सारी आदन इमारत को बनाने का काम करने वाले बर्रे सगीर पाको हिंद 94 कारीगर होंगे जो मुस्तकिल रियासत के मुलाजिम हुआ करते थे। और तकरीबन ये कहावत मशहूर है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान खास तौर पर उनकी ये आदत थी कि कोई भी बड़ी इमारत बनवा के फिर आते और बहाने से उसको गिरवा देते, ऐसी कि इस तरफ से ये सही नहीं है, उस तरफ से ये सही नहीं बनी। कारीगर वजीर मुशीर लाख समझाते कि सही कोई फर्क ही नहीं है, हर शय ठीक है, लेकिन वो गिरा देते, कहते नहीं जी गिराओ, इसको दोबारा बनाया जाए। ये वही बार वाला बरामदा और उसी तरह का कमरा जैसे उस तरफ से मैंने आपको दिखाया है। एक बरामदा इसका इस तरफ भी है, यानी इसके चारों तरफ इसी तरह के छोटे छोटे बरामदे, और इन बरामदों में आमदोरफ्त सिर्फ अब्बासी खानदान के लोगों की होती थी, नवाबों की और उनके अपने खास मेहमान, और मेहमान भी वो जो मुख्तलिफ रियासतों से शाही मेहमान बनकर आते थे। रियासतों के मुलाजिम नहीं, रियासतों के राजे महाराजे, यानी ये जो इमारत है उन्हीं राजा महाराजों के ठहरने के लिए, या फिर नवाब साहब खुद इसमें अगर किसी वक्त आकर बैठते या रहते तो उनकी मर्जी थी, वरना ये अमूमन इस्तेमाल की जाती थी उन राजा महाराजों के लिए जो इस रियासत में अक्सर नवाब साहब से मिलने के लिए या मुख्तलिफ कामों के लिए तशरीफ लाया करते थे। ये देखिए इसमें आतिशदान भी है और इंतहाई खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। ये दरवाजे देखें, ये ऊपर इसके रोशनदान चारों तरफ, यानी उस दौर में हर इमारत में चारों तरफ रोशनदान लगाए जाते थे ताकि रोशनी हो, हवा की आमदोरफ्त। और ये देखें इसमें जो फर्श लगा हुआ है इसकी टाइल बेहतरीन हालत में है, ये देखें, यानी मैंने ये देखें, और ये टब पड़ा हुआ है, ये यकीनन वॉशरूम बाथरूम है, और ये वो बड़ा कमरा है। यहां परिंदे उड़ रहे हैं तो मैं परिंदों से मोहब्बत के मुतालिक और नवाब सादिक मोहम्मद खान कितने ही नाजुक दिल के और हमदर्द हुक्मरान थे, एक वाकया आपको सुनाऊंगा और आप आश्चर्यकार उठेंगे। ये देखें, ये वो शुरू में जैसे मैंने आपको पहले कमरा दिखाया है उसी नमूने पर बना हुआ ये एक और कमरा है, यानी वो चारों तरफ इसी तरह के तुकूनी शक्ल में गोलाई में बने हुए कमरे चारों तरफ, और फिर रिहायशी कमरे। और ये देखें ये भी एक बाथरूम है, ये देखें अभी तो इसका कमोड पड़ा है, ईंटें इसकी ये उखड़ी पड़ी हैं। मैं देखता हूं, अब ये देखें ये नसर जी इस पे लिखा हुआ है, यकीनन ये इस फैक्ट्री का नाम होगा नसर जी, जिस फैक्ट्री में ये बनती होंगी। ये किस इलाके की थी ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता। ये भी एक बाथरूम है, ये देखें, ये देखें यहां टब लगा हुआ था जिसको उखाड़ लिया गया है, और इसके साथ ये फिर उसी तरह का तकून और गुलाई में बना हुआ कमरा, और ये देखें यानी ये चारों तरफ इस इमारत के इसी तरह के तकूनी कमरे हैं। फिर ये देखें यहाँ ये किचन है, ये देखें बर्तन धोने वाला जो टब पड़ा हुआ है, ये देखें ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये यकीनन किचन है। ये देखें
یہ برتن رکھنے کی الماری ہوگی، مثالیں وغیرہ بھی شاید رکھے جاتے ہوں یہاں. اور یہ اس کی چھت جو ہے اب اس حالت میں ہے. اس کے ساتھ یہ پھر ایک بڑا کمرہ ہے. یہ دیکھیں، یعنی اس چھوٹے سے محل نما عمارت کی خوبصورتی، ترتیب اور بناوٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ یقیناً ریاست بہاولپور میں آنے والے شاہی مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا. یہ نیچے قالین چاٹتیا پہ کاکھنیسی بچے پہ یہ نیچے بچھا ہوا تھا. انتہائی قیمتی قالین اس محل میں بچھے ہوئے ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ بھی ٹکڑا پڑا ہے اس کا. یعنی اس طرح تو یہ سارے محل میں قالین ہوں گے، لیکن وہ 40 سالہ جو عدالتی لٹیگیشن تھی اس میں جب یہ محل وارثوں میں تقسیم ہوا، حصے ہوئے، ان عمارتوں کو کھولا گیا تو جو قالین تھے ان کی یہی حالت تھی. یہ جو انتہائی قیمتی قالین تھے، یعنی آج کے دور کے حساب سے یہ کروڑوں روپے مالیت کے تھے. یہاں بھی ایک آتش دان اور انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یعنی اس ڈیزائن کا آتش دان میں یہاں اس محل میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. مختلف ڈیزائن ہے، یہ اس ڈیزائن کا یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. اور یہ اس عمارت پر کیے گئے نقش و نگار یقیناً اس دور کے منفرد نقش و نگار ہوں گے، ابھی تک چمک دمک رہے ہیں. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں شاید کوئی عروسی تقریب بھی ہوئی ہو، ورنہ گمان یہی ہے. اور جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں شاہی مہمان ٹھہرا کرتے تھے. یعنی ریاستوں کے راجے، مہاراجے اور نواب جو یہاں مختلف کاموں کے سلسلے میں یا دعوت پر یا نواب صاحب کے جو خوشی غمی کے تہوار ہوتے تھے ان میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے. تو ان کی یہ رہائش کے لیے یہ ایک جدید قسم کی ہر طرح کے لوازمات سے لیس عمارت نہ کہیں، یہ بھی انتہائی خوبصورت محل ہے. یہ تعمیر کیا گیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.